لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آخر میں کچھ ضروری باتیں بھی بتا دوں، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شان کسی اور کی بیان ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ذرا سی وچ ہاتھ دھو لویے ساڑا بھی کام بن جائے۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ کچھ لوگ جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے چہرے کے اوپر خون مال کے لیٹ جاتے ہیں، پتہ چلے کہ یہ بھی جنگ لڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جو اصل میں سید نہیں لیکن خود کو سید کہلواتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے یہ میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ رہا ہوں، فتاویٰ رضویہ شریف ہے، اور جلد نمبر اس کی جو ہے وہ 23 ہے اور صفحہ نمبر 198۔ اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا، توجہ فرمائیے گا، پوری سادات کرام کی شان سن کر اگر آخر میں یہ باتیں آپ نہیں سنیں گے تو آپ پھر اس کی بھی عزت کر دیں گے جو اصل میں سید ہے ہی نہیں۔ سید کی شان میں نے بیان کی ہے، سید کی، پہلے سید ہو پھر عزت کا حقدار ہے نا۔ اگر سید نہیں تو پھر عزت کا حقدار ویسے مسلمان کے طور پر تو ہے لیکن سید والی عزت کا حقدار نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، سوال یہ ہے کہ ایک شخص مجہول النسب ہے اور وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اس کی عزت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتا ہے، اپنے مکان پہ سید لکھتا ہے، خود کو سید کہلواتا ہے لیکن اصل میں وہ مجہول النسب ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ کتنے جی؟ 2۔ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، آپ نے 2 جواب دیے ہیں اور دونوں علیحدہ علیحدہ نقطے ہیں، دونوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجہول النسب سے مراد ہے وہ بندہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے، اس کا باپ دادا کون ہے۔ تو وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہجرت کر کے آنے والا۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ہجرت کر کے آنے والا، کہ اگر تو وہ ہمارے گاؤں کا ہے پھر تو ہمیں کیوں نہیں پتہ ہوگا اس کے نسب کا، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادے کا نام کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مجہول النسب ہے جس کے باپ دادے کا ہمیں پتہ نہیں، اس کا مطلب ہے وہ مہاجر ہے، کہیں اور سے آیا ہوا ہے، اس علاقے کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی مہاجر ہے یعنی مجہول النسب ہے، تمہیں نہیں پتہ اس کے باپ دادے کا کہ وہ کون ہے، تو وہ اگر خود کو سید کہتا ہے تو تم مان جاؤ۔ کیا کرو جی؟ مان جاؤ، اس سے شجرہ نہ مانگو۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت نے آگے ایک دلیل بھی دی ہے، اس سے سند نہ مانگو کہ تم مجھے سند دو گے تو پھر میں تمہیں جو ہے وہ مانوں گا، کیونکہ یہ کہ دیکھیں مہاجر ہونا کوئی ذات نہیں ہوتی، مہاجر ہونا ایک صفت ہے کہ بندہ کہیں سے ہجرت کر کے آیا ہوا ہے، وہ کہیں پہلے کہیں اور رہتا تھا، اب ہجرت کر کے کہیں اور چلا گیا ہے، وہ مہاجر ہے، اس کی ذات تو کوئی اور ہوگی، وہ کمہار ہوگا، بٹ ہوگا، جٹ ہوگا، سید ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اب اس سے پوچھو کہ وہ کیا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مان جاؤ، اس لیے کہ تمہیں کنفرم نہیں کہ اس کا باپ دادا کون ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بندہ تھا، اس کی کسی سید سے لڑائی ہوئی۔ کس سے لڑائی ہوئی؟ سید سے۔ جب لڑائی ہوئی تو سید نے کہا حیا کر، میں سید ہوں۔ اس نے کہا کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ میں سید ہوں؟ مجھے سند دکھا ذرا، تیرے پاس ثبوت کیا ہے کہ میں سید ہوں؟ کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا قیامت برپا ہے، حشر کا میدان لگا ہے اور سب لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جا کر اپنی شفاعت کی جو ہے وہ درخواست پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی بھاگا اور جا کر کہا حضور میری شفاعت فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کا جواب نہیں دیا، یعنی نہیں فرمایا کہ میں تیری شفاعت کرتا ہوں، اس نے کہا کہ میں آپ کا امتی ہوں، میری شفاعت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تو میرا امتی ہے؟ سند دکھانا ذرا، کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو میرا امتی ہے؟ یہ دلیل دے کر اعلیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مہاجر ہے، کہیں اور سے آیا ہوا ہے، جس کے باپ دادے کا پتہ نہیں ہے، اگر وہ کہو کہ سید ہے تو مان جاؤ۔ لیکن دوسرا جواب، میں نے کہا اس کے 2 جواب ہیں، ایک جواب ہو گیا، دوسرا جواب کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں ہاں جس کا واقعی میں پتہ ہے کہ یہ سید نہیں ہے، جس کے باپ دادے کا ہمیں پتہ ہے، میں کسی برادری کا نام نہیں لیتا لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے باپ دادے تک وہ کچھ اور تھے، اب نئی نسل آئی ہے تو وہ سید بن گئے ہیں، ان کے مکان پہ سید لکھا گیا ہے، ان کے نام کے ساتھ سید لکھا گیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی پروٹوکول کے طور پر سید صاحب، شاہ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی برادری کا نام نہیں لیا، کوئی بندہ اٹیک نہیں کر سکتا، پریشان نہ ہو آپ، میں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ تو میں کہہ رہا تھا اعلیٰ فرماتے ہیں ایک تو وہ بندہ ہے جو کہیں اور سے آیا ہوا ہے، وہ کہے سید ہوں تو مان جاؤ، اس سے بے شک شجرہ نہ مانگو، سند نہ مانگو۔ لیکن ایک بندہ جو کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سید نہیں، اس کا پتہ ہے اس کی نسل کیا ہے، اب آپ فرماتے ہیں جو یہ بندہ ہے اس کو سید نہ ماننا یہ لازم ہے۔ کیا ہے جی؟ لازم ہے، اس کو سید نہ ماننا لازم ہے۔
اس کا فریب لوگوں کو بتانا لازم ہے کہ اگر کوئی نیا بندہ سید سمجھ کے ان سے رشتہ داری کر رہا ہے، بیٹی لے رہا ہے یا دے رہا ہے، اسے بتا دو کہ یہ سید نہیں ہے، اسے سید نہ سمجھنا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا، میرے پاس فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو واقعی میں سید نہ ہو وہ ملعون ہے، لعنتی ہے جو سید نہ اور خود کو سید کہے۔ اور آپ فرماتے ہیں نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ ساتھ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، یعنی کسی اور کا بیٹا خود کو کہہ دیا، باپ کو مار تھا اس نے کہا میں باٹوں، باپ کچھ اور تھا اس نے کہا میں وہ ہوں، اپنے باپ کو بدل لیا، اپنے کسی اور کی طرف اپنے نسب کو جو ہے وہ کر دیا، منسوب کر دیا، میرے حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ نہ میں جٹ ہونے کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں، نہ آپ بٹ ہونے کی وجہ سے مجھ سے کوئی کم تر ہیں، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذات دی ہوئی ہے اسی پہ رہیں، اس کو نہ تبدیل کریں، اور جو سید ہیں ان کی عزت اس وجہ سے کرنا۔ میں آخری جملہ بول کر اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ سید کی عزت صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرکار علیہ السلام کا ادب کر رہا ہے، وہ حضور کا ادب کر رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے سید کا ادب کیا ہے، وہ سمجھے کہ میں نے حضور کا ادب کیا ہے، اس لیے کہ وہ سید کا کوئی اپنی ذاتی وجہ سے ادب نہیں کر رہا، وہ حضور کی نسل ہونے کی وجہ سے ادب کر رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں جو بندہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوگا، حضور علیہ السلام کو عرض کرے گا حضور میں نے آپ کا زمانہ تو نہیں پایا تھا، میں تو بہت بعد میں پیدا ہوا، نہ میں نے آپ کو دیکھا، نہ آپ کے صحابہ کو دیکھا، نہ آپ کے اہل بیت کو دیکھا، ہاں میرے دور میں چند سید تھے، میں ان کا ہمیشہ ادب کیا کرتا تھا کہ یہ میرے نبی کی خوشبو ہے، یہ میرے نبی کی نسل ہے، مجھے اس وجہ سے معاف کر دیں۔ جو بندہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس نے سادات کرام کا ادب کیا ہوگا، میرے حضور اس کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سادات کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح معنوں میں سید ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی توفیق بخشے۔